نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کریم کی کلاس میں آج ہم نے 7واں پارہ شروع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم اس سیریز میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 7ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ آیت دراصل پچھلے پارے کی آخری آیت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے میں پچھلے پارے کی آیت بھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پچھلے پارے میں پچھلے پارے کی آیت میں کیا ذکر ہے جس سے یہ آیت ملتی جلتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے پارے کا آخری جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قریب ترین کفار میں سے کون لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہے تو آخری آیت دیکھیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم ان میں سے کفار میں سے مسلمانوں کے، مومنوں کے جو سب سے سخت ترین دشمن ہیں، شدید دشمن ہیں، وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ تم عیسائیوں کو، نصارہ کو مومنوں کے قریب ترین پاؤ گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں رہبان اور قسیسین لوگ موجود ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں 7ویں پارے کی پہلی آیت آئی ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب یہ لوگ، یعنی یہ جو عیسائی لوگ ہیں جن کے اندر نرمی اور جن کے اندر یہ حق کی شناسائی موجود ہے، حق پرور لوگ ہیں، جب یہ رسول کی طرف جو چیزیں نازل کی گئی ہیں جب اسے سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، کہ یہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں نازل کی گئی ہیں، قرآن کریم کو جب یہ لوگ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں یہ حق ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں بھی گواہوں میں سے، ہمیں بھی شہادت دینے والوں میں سے لکھ لیں۔ یہ عیسائیوں یعنی عیسائیوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وفد آیا تھا، اور جب انہیں یہ قرآن پڑھ کے سنایا گیا تو ان کی یہ حالت تھی، اور وہ لوگ جو عیسائیوں میں سے مسلمان ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ احکام شریعت کچھ بیان ہوئے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں تم خود انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس میں تو اس بات سے دو تین سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم خود کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے والے نہ بنیں، یہ اختیار ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، نہ کوئی عام فرد اپنے ہاتھ میں لے، نہ ہمارے علماء اپنے ہاتھ میں لیں، کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتے پھرے۔ یہ محض اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے اسے ہم حلال جانیں، اور جس کو حرام کر دیا ہے اسے حرام جانیں۔ اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم ان کو حرام اپنے اوپر حرام مت کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے دیگر مذاہب میں اور کچھ ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، آج کل بھی شاید ہوتا ہوگا، کہ جیسے عیسائیوں میں رہبانیت ہے، جیسے ہندوؤں میں یہ بھکشو وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ دنیا کی لذت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں،
شادی کو یعنی عورت کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، کھانا کھانا مطلب وافر مقدار میں کھانا کھانا اپنے لیے یہ حرام سمجھتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ بس زندہ رہ سکیں، سانس لے سکیں، اور بہت سی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو متاع ہے، دنیا کا جو سامان ہے، اس کو اپنے لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہی بنایا ہے، اس کو یہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے اپنے لیے کہ وہ ہر دن روزہ رکھیں گے، اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ رات کو کبھی بستر پر نہیں سوئیں گے، اور انہوں نے یہ اپنے لیے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ عورت کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنبیہ فرمائی کہ ایسا مت کرو، تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، تم مجھے دیکھو، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، مطلب ہر روز روزہ نہیں رکھتا میں، اور میں ہر روز راتوں کو جاگ جاگ کے نہیں گزارتا، میں کبھی سو بھی جاتا ہوں اور کبھی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، تو ایسا مت کرو۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے فائدہ اٹھانا انسان کے لیے جائز رکھا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرا حکم قسم کے بارے میں ہے۔ قسم اٹھانا یہ جائز ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اللہ کے صفات کی، قرآن بھی اللہ کی صفات میں سے ہے، تو قرآن کی قسم اٹھانا یہ جائز ہے۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ جائز نہیں ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا ارادہ قسم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی سے سوچ سمجھ کے ارادے کے ساتھ کوئی قسم اٹھاتا ہے، تو اس قسم کو پھر پورا کرنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے، اور وہ پھر ایسی چیز کی قسم کھا لیتا ہے جو اسے نہیں کھانی چاہیے تھی، مثال کے طور پہ یہ اسی بارے میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کہے، قسم کھا لے کہ میں آئندہ گوشت نہیں کھاؤں گا مثال کے طور پہ، تو اب یہ ایسی چیز ہے جو حلال ہے، جو اس نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ یا وہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ بھی غلط ہے، غلط چیز کی قسم کھائی، غلط بات کی اس نے قسم کھائی، تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ ایسی قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی آدمی نے کوئی قسم کھائی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس طرح کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، میں آئندہ ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوں گا، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، اور پھر وہ قسم کا پاس نہیں رکھ سکتا اور اس کو توڑ دیتا ہے، تو اس کا بھی کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو لباس پہنائے، یا ایک غلام کو آزاد کرے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ شراب کی حرمت کا حتمی حکم اس بارے میں آیا ہے۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، اور اس کو تدریجاً حرام کیا، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز تھی، ظاہر ہے نشہ آور چیز ہے، اور اس کو ایک دم سے حرام قرار دینے میں مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تدریجاً حرام کیا ہے، 3 احکامات دیے ہیں۔ جو سب سے آخری حکم آیا ہے وہ اس بارے میں آیا ہے کہ شراب اور جوے کا حکم اکٹھا ہی آیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب اور جوے کی یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ ان شیطان کی گندگی ہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرو۔ تو اس کے بعد شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا اس حکم کے بعد، اس حکم سے۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس حالت میں، احرام کی حالت میں جو شکار کیا گیا ہو جانور، اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کی حرمت کے بارے میں اور اس کے کفارے کے بارے میں بتایا گیا، اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 94 to 96 یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ وصیت پر گواہی کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی وصیت کرے، مرنے سے پہلے وصیت کر دے،
اور گواہ بنا لے اس وصیت پر، تو اس آدمی کے مرنے کے بعد کس طرح وہ وصیت یعنی گواہی لوگ کیسے دیں گے؟ اور پھر اگر اس گواہی میں کوئی مسئلہ ہو، وہ لوگ غلط گواہی دیں، تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی امت کے بارے میں کتنا پریشان ہوتے تھے، اپنی امت کی ان کو کتنی فکر ہوتی تھی۔ ہر وقت ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کس طرح میری امت کے لوگ، یہ جو لوگ ہیں، یہ کس طرح ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب لوگ جہنم کے آگ کے گڑھے کی طرف بھاگے جا رہے ہو، اور اس کے اندر تم چھلانگے لگا رہے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے یہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، یا انہوں نے اسی طرح بتایا، بہرحال یہ روایت موجود ہے کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے اندر چھلانگے لگا رہے ہو، اور میں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہوں کہ مت چھلانگ لگاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ راتوں کو کھڑے ہوتے اور اللہ کے حضور جب وہ نماز پڑھتے، نوافل پڑھتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کسی ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ صرف عام لوگوں کے لیے، کفار کے لیے اور اپنے بدترین دشمنوں تک کے لیے وہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتنا بڑا دشمن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا کوئی طریقہ اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا کہ کئی مرتبہ اس کے گھر گئے اور اس کو دعوت دی، اسے کہا کہ ایمان لے آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عامر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں لوگوں میں سے کسی کو ہدایت دے دے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے ایمان لانا کتنا زیادہ مطلوب تھا، کتنا ان کی خواہش تھی کہ ابو جہل بھی ایمان لے آئے۔ اس طرح ساری امت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درد تھا کہ کس طرح یہ ساری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ اس بات پہ کڑتے تھے۔ تو اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ان کی ہمت بڑھائی ہے کہ اے نبی آپ کا کام صرف حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اے نبی اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں، اپنے آپ کو اس بات پہ اتنا نہ کھپائیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے تسلی سے آگے بڑھ کر تنبیہ بھی کی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنی جان کو ان لوگوں کے پیچھے ہلکان نہ کریں۔ تو یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور انہیں سمجھایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ ما وما علی الرسول الا البلاغ، اے رسول، اے نبی، آپ کا کام صرف ان کو پیغام پہنچانا تھا، آپ ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ان کو ہدایت دینا، ان کو ہدایت ملنا یا ان کا ایمان لانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے آپ کا جو کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہ اپنے آپ کو کھپائیں۔ اچھا، اس کے بعد حق کا معیار کثرت نہیں ہے۔ قل لا يستوي الخبيث ولو اعجب، قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ خبیث کا مطلب ہوتا ہے گندا، گندی چیز، و طیب پاک چیز۔ خبیث اور طیب پاک چیز اور گندی چیز ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور آپ کو یہ گندی چیز، گندگی جو ہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، وہ بہرحال گندگی ہے، وہ کثرت زیادہ ہونے کی وجہ سے
उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छी चीज़ के मुतबादिल कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, यानी अगर इस माशरे में बुराई ज़्यादा हो जाए और बहुत ज़्यादा लोग बुराई करना शुरू कर दें और अच्छाई जो है वो दब के रह जाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो बुराई है वो अच्छी है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते वो बुराई अच्छी है। मिसाल के तौर पे ये जो जमहूरियत है, आपको पता है जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत कहते हैं जमहूर, यानी जो अवाम है वो, उसकी जो मेजॉरिटी है वो जिस साइड पे होगी वो बात सही होगी, वो बात मानी जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी का जो बात है उसको लॉ बना दिया जाएगा और उसे लागू कर दिया जाएगा मुआशरे पे। मिसाल के तौर पे अगर किसी पार्लियामेंट में ज़्यादा लोग, यानी 50% से ज़्यादा लोग इस बात पे वोट दे दें, सपोज मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि शराब हराम है, शराब जो है वो जायज़ है, वो लीगल लीगल होनी चाहिए, लीगलाइज होनी चाहिए मुल्क में। 50% से ज़्यादा लोग इस बात पे वोट दे दें पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे मेंबरान होते हैं, एमएनएज होते हैं। ये मैं अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंट होनी चाहिए थी असूल के मुताबिक, लेकिन पता नहीं डिफरेंट है या नहीं। बहरहाल जमहूरियत की बात मैं कर रहा हूँ कि किसी पार्लियामेंट के अंदर अगर 50% से ज़्यादा मेंबर ये वोट दे दें कि शराब जो है वो अच्छी है, शराब लीगल है हमारे माशरे में, उस कानूनी तौर पे ये जायज़ होनी चाहिए, तो 50% से ज़्यादा लोगों ने हामी भर दी, तो वो चीज़ मुल्क के अंदर लीगल हो जाएगी, ये कानून बन जाएगा कि शराब जायज़ है। ठीक है, अब मेजॉरिटी की वजह से, यानी अगर गंदगी ज़्यादा हो गई है, अगर बुराई ज़्यादा हो गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हक जो है वो हक नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि सच्ची बात सच्ची नहीं है। पता नहीं आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ कि कुछ अरसा पहले तक अमेरिका के अंदर, मैं अमेरिका की एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद और ममालिक में भी ऐसा होगा। कुछ अर्सा पहले तक अमेरिका के अंदर होमोसेक्सुअलिटी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब आपको अगर आप देखें तो हर जगह पे इसे प्रमोट किया जा रहा है और इसे लीगल भी कर दिया गया है। कैसे लीगल किया गया है? कि उनकी मेजॉरिटी ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि होमोसेक्सुअलिटी ये सही है, लिहाजा अब उनका ये लॉ बन गया है कि वो सही है। तो यानी अथॉरिटी किसको है? मेजॉरिटी को। ये लोग कहते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो सही है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ला यस्तविल खबीस व तय्यब, बुराई और अच्छाई इनका कोई मुकाबला नहीं है। वलो आजबक कसरतुल खबीस, बुराई जितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, जितनी ही तादाद में उनकी वोटिंग क्यों ना हो जाए, अगर 100 में से 99 लोग भी ये कहना शुरू कर दें कि 99 क्या, 100 के 100 लोग, 100% लोग ये कहना शुरू कर दें कि शराब जायज़ है, शराब को लीगल होना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि शराब हराम है तो वो हराम ही रहेगी। ठीक है, 100 के 100 लोग अगर ये कहना शुरू कर दें कि सूद जो है वो जायज़ है, सूद का कोई लेने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब एक तरफ अल्लाह ताला ने कह दिया है कि सूद हराम है तो वो हराम ही रहेगा। ये इस आयत का मतलब है कि हक जो है ना वो हमेशा हक रहता है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, सारे लोग उसे छोड़ के चले जाएं, सारे लोग हक को छोड़ के बातिल की तरफ चले जाएं, हक ने फिर भी हक ही रहना है, हक बजाय खुद हक है। उसको ये नहीं देखा जाएगा कि उसके फॉलोअर कितने हैं। तो आजकल हम लोग ये बार बार ये फिर वही उसी बात का तज़किरा आता है कि हम लोग क्या देख के किसी के पीछे चलते हैं। हम लोग ये देख के किसी के पीछे चलते हैं कि उसके फॉलोअर कितने ज़्यादा हैं। हम लोग ये देख के किसी को फॉलो करते हैं कि हवा किस तरफ है, आजकल लोग किसकी तरफ पीछे ज़्यादा चल रहे हैं, किसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, हम भी उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भेड़ चाल की तरह। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि सच्ची बात क्या है, जो सच्ची बात है उसके पीछे चलें,
چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی نہ چلے، کوئی بھی اس کے پیچھے نہ چلے، صرف ایک بندہ چلنے والا ہو حق کے پیچھے، اور ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہو کہ وہ میں ہوں گا، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہو کہ وہ میں ہوں گا، حق کے پیچھے چلیں، لیکن بے شک اکیلے چلیں لیکن حق کے پیچھے چلیں، یہ نہ دیکھیں کہ میجورٹی کس طرف جا رہی ہے۔ اگلا پوائنٹ جی، دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات مت کرو، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ جب وہ اگر وہ تمہارے سامنے بیان کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ تو دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میں ایک دو آپ کو مثالیں دیتا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ طرح طرح کے اور عجیب عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا کہ خطبے کے دوران ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اب یہ کوئی سوال تھا کرنے والا؟ بہرحال اس طرح کا اور بھی غیر ضروری سوال، یہ غیر ضروری سوال تھا۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج ایک دفعہ حج فرض کیا گیا ہے، مومنو تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم انہوں نے کہا ایک دفعہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا یہ ایک دفعہ ہوگا یا ہر سال ہوگا؟ حج ہر سال فرض ہے یا ایک دفعہ فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اپنی اپنی بات جاری رکھی۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ سال میں یا ہر سال، سوری یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ ہر سال فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، اگر میرے منہ سے نکل جائے کہ یہ ہر سال فرض ہے تو تمہیں ہر سال ہی یہ فرض کرنا پڑے گا، اور پھر تم ہی ہوگے جو اس سے انکار کرو گے، تم ہی ہوگے جو پھر ہر سال یہ حج نہیں کر سکو گے، اور پھر تم گناہگار ہوگے۔ تو کیا ضرورت ہے جب ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہمارے فائدے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو مبہم رکھا ہے تو پھر تم کیوں مسائل کو کریدتے ہو، اور جو تمہیں سمجھ آتا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہی بات بنی اسرائیل کے وہ بکرا ذبح کرنے والے، گائے ذبح کرنے والے واقعے میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے محض ایک حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو بات بن جانی تھی، لیکن جب انہوں نے مسائل کو کریدنا شروع کیا تو ہوا کیا کہ بالکل وہی گائے ان کو ذبح کرنی پڑی، جس گائے کی وہ تقدیس کرتے تھے، جس گائے کی تقدیس ان کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، بالکل وہی گائے ان کو ذبح کرنی پڑی۔ اگر شروع میں ہی پہلے حکم پہ ہی ذبح کر دیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا۔ تو یہ اس طرح دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات بہت زیادہ نہیں کرنے چاہیے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھی، مبہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو زیادہ واضح نہیں کیا، بہت زیادہ کھول کے بیان نہیں کیا، ان کو بہت زیادہ کریدنا نہیں چاہیے، جیسے سمجھ آئے اس بات پر عمل کر دینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آباء و اجداد کی پیروی مت کرو۔ بہت سے مقامات پر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے آباء و اجداد کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ کیا تھا، ہم بس اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اپنے اپنے رسومات کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اپنے شادی بیاہ کی رسومات کو آپ دیکھ لیں، اپنے جب کوئی میت، کوئی بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی جو رسومات ادا کی جاتی ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں اس بارے میں ہر بندہ اپنے گریبان میں جان کے یہ دیکھ لے کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، کیا کوئی دین میں اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے، یا محض میرے باپ دادا ایسے کرتے رہے اس لیے میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ آخرت میں انبیاء کا اجتماع، ان آیات میں یہ کافی ساری آیات ہیں، 108 سے 110 تک اور پھر 116 سے 120 تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک ہونے والے واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن، آخرت کے دن بلکہ، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع کریں گے
سارے انبیاء کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کریں گے، کچھ باتیں کریں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو جمع کریں گے اور ان سب سے یہ پوچھیں گے کہ تم دعوت دینے گئے تھے، تمہیں ایک دعوت دے کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا تھا، فما ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، اس دعوت کا جواب تمہیں کیسا دیا گیا؟ وہ سب لوگ، سب انبیاء کہیں گے قالوا لا علم لنا، اے ہمارے رب ہم نہیں جانتے، یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہم جو دعوت چھوڑ کے آئے تھے اس دعوت کا ہمارے پیچھے کیا، اس دعوت کا ہماری امت نے کیا سلوک کیا۔ انکا انت علام الغیوب، اے ہمارے رب بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ جو سوال جواب ہو رہے ہیں یہ حشر کے دن ہو رہے ہیں، یہ حشر کے دن سوال جواب ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے زبان کھولنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم انبیاء کی کیا حالت ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو انہوں نے، سارے انبیاء جو ہیں انہوں نے ایک سادہ سا جواب دے دیا، کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ انہوں نے ایک سادہ سا جواب دے دیا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کیا، تو ہی جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ ایک ایک نبی سے پوچھیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کیا جواب دیں گے۔ تو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ حشر کا واقعہ ہے، حشر کے وقت یہ بات ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیسے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیسے دے رہے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی سننے اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم ماں کی گود میں، تم ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرتے تھے۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اور جب میں نے تمہیں تو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دی اور تورات اور انجیل تمہیں سکھائی۔ یعنی یہ اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، جب تم مٹی کا پرندہ بناتے میرے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، زندہ ہو جاتا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کے مریض کو تم ٹھیک کر دیتے تھے میرے حکم سے۔ اور تخرج الموتى بإذنی، اور تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرائی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیچ میں کچھ اور آیات آئی ہیں، یہ اگلے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے۔ اور 116 نمبر آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس میں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ، وہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو، اللہ کو چھوڑ کے تم مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ یہ دیکھیں سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ اب دیکھیں آگے جو بات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے رب تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ کے جلال کے آگے بولنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی وہاں پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ دیکھیے، قال سبحانک، اے پروردگار تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں یہ کیسے کر سکتا تھا، میں یہ بات کیسے بول سکتا تھا جو میرا حق ہی نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا
تو तू जान ना लेता। तालमु मा फी नफ्सी, ए मेरे परवरदिगार तू जानता है जो मेरे नफ्स में है, जो मेरे जी में है वो तू जानता है। वला अअलमु मा फी नफ्सिक, और मैं नहीं जानता जो तुम्हारे जी में है। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, ए परवरदिगार तू तो गैबों को जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, ये मैं तफसील के साथ ये आयत आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम आयत हैं। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, मैंने उनको नहीं कहा, सिर्फ वही बात पहुंचाई, मैंने उनको सिर्फ वही दावत दी जो अल्लाह तूने मुझे सिखाई थी, तूने मुझे बताई थी। क्या बताई थी? अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की इबादत करो। मैंने उन्हें ये दावत दी थी, मैंने उन्हें ये पैगाम दिया था। मैंने तो अपनी उम्मत को ये कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, तो जब तक मैं उनमें मौजूद था, मैं उनमें गवाह था। यानी मैं उस वक्त तक की तो गवाही दे सकता हूँ जब तक मैं उनमें मौजूद था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, जब तूने मुझे उठा लिया ए परवरदिगार, जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उनका उनका निगहबान था। नहीं, अब तो मैं उनमें मौजूद नहीं था, उसके बाद तू ही उनका निगहबान था। वअन्ता अला कुल्लि शैइन शहीद, और उसके बाद जो जो कुछ उन्होंने किया वो तू खूब जानता है। ठीक है, तो ये गालबन वही वक्त है। इससे अगली आयत भी देख लें। इन तुअज़्ज़िबहुम, ए परवरदिगार अगर तू इन्हें अजाब दे, फ़इन्नहुम इबादुक, वो तेरे ही बंदे हैं, यानी तेरे बंदे हैं, तो इन्हें अजाब दे तो तू चाहे दे सकता है। व इन तगफिर लहुम, और अगर तू इन्हें बख्श दे, तो इन्हें माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो ए परवरदिगार तो बहुत ही गालिब है और हिकमत वाला है। ये वो आयत है, ये आयत दोबारा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए परवरदिगार अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, तू इन्हें अजाब दे सकता है। व इन तगफिर लहुम, और अगर तू इन्हें बख्श दे, तो इन्हें माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो ए परवरदिगार अगर तू इन्हें माफ़ करे, इन्हें बख्शे, तो तू यकीनन बहुत गालिब है और हिकमत वाला है। ये वो आयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात ये पूरी रात ये खड़े होके अपने परवरदिगार के यहाँ ये आयत पढ़ते रहे। यानी क़याम के अंदर जहाँ पे हम सूरह दो दो चार आयतें पढ़ के सजदा रुकू में चले जाते हैं, वहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े होके ये एक आयत पढ़ते रहे और इसी में फजर हो गई। इन तो ए परवरदिगार अगर तू इन्हें अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ़ कर दे तो बहुत गालिब और हिकमत वाला है। तो ये गालिबन ये वही वक्त है जिस वक्त जिस वक्त के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कहा गया, वो आयत हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, कि वो वक्त कैसा होगा कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लेके आएंगे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम तुम्हें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हम इन लोगों के बारे में गवाही के तौर पे गवाह बनाकर लेंगे, आपसे गवाही लेंगे इन लोगों के बारे में। तो गालिबन ये वही वक्त है। हमें इससे क्या सबक मिलता है? हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नबी की उम्मत होने की हैसियत से अपने नबी को किसी इस तरह की रुसवाई में ना डालें कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे नबी को खड़ा करके पूछे जब कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें जो दावत दी थी वो उस दावत का क्या बना। तो कल जब अल्लाह के नबी हमारे हमारे अल्लाह के नबी से हमारे बारे में सवाल किया जाए, तो अल्लाह के नबी बड़े फ़ख्र से ये कह सकें कि मैंने अल्लाह जो दावत पहुंचाई थी, ये मेरी उम्मत है, ये अल्लाह तेरे सामने खड़ी है, और ये ईमानदारों में खड़ी है, ये उन लोगों में खड़ी है जो तेरी वफादार थी, तेरे अहकामात को मानने वाली थी। और अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनन हम अपने नबी को अल्लाह के सामने शर्मसार करेंगे, और ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हम में से हर आदमी को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी हम हमारे सामने अल्लाह के अहकामात आएँ, और तो हमें सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के अहकामात को अगर मानेंगे तो क्या होगा और नहीं मानेंगे तो क्या होगा।
बनी इसराइल का एक और मुतालबा, दस्तरखान का मुतालबा। ये जो दरमियान में आयत छोड़ी थी मैंने, उन आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक और मुतालबे का जिक्र किया है कि बनी इसराइल ने यह मुतालबा किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। देखिए, अब ये महबूब उम्मत थी ना बनी इसराइल अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के चहीते लोग थे ये। तो ये मुतालबात भी कैसे कैसे करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम से, सॉरी, ये ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए ईसा, क्या आपका रब ये कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से एक दस्तरखान नाजिल करे और जिसमें तरह तरह के खाने चुने हुए हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का खौफ करो, कैसे कैसे मुतालबात करते हो। तो वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि हम उससे खाएं और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि आप सच्चे हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ए अल्लाह, हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाज़िल कर, तकून लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, कि ऐसा दस्तरखान हो जिससे हमारे पहलों की और हमारे बाद में आने वाले नस्लों तक की ईद हो जाए। वो आयतम मिनक, वो अल्लाह तेरी निशानियों में से हो। वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन। तो ये दुआ जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की, तो उसका जवाब क्या आया, क़ालू क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम। अल्लाह ने कहा कि मैं ये तुम पे नाजिल कर रहा हूँ। फ़मन यकफुर बअद मिनकुम, लेकिन याद रखो, इस दस्तरखान के नाजिल होने के बाद जिसने कुफर किया तुम में से, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, कि तुम्हें मैंने जहान वालों पर फजीलत तो दी है, ये दस्तरखान भी मैं तुम्हें ऐसा दे रहा हूँ कि पूरे जहानों में किसी को ऐसा दस्तरखान नहीं दिया गया होगा। लेकिन ये याद रखो कि अगर इसके बाद भी किसी ने कुफर किया तो मैं तुम उसे अजाब भी ऐसा दूंगा जो इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया होगा। इससे पहले अहदम मिनल आलमीन, जहान वालों में से किसी को भी ऐसा अजाब नहीं दिया गया होगा। इसके बारे में ये नहीं पता कि ये दस्तरखान नाजिल हुआ या नहीं हुआ। क्या बनी इसराइल ने ये जो अल्लाह ताला ने वईद सुनाई थी अजाब की, क्या ये वईद सुन के बनी इसराइल ने अपना मुतालबा वापस ले लिया, या अल्लाह ताला ने ये दस्तरखान नाजिल किया था। इस बारे में कुरान करीम में या किसी और दूसरी रवायत में कोई मिसाल नहीं मिलती, मुस्नद रवायत में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। सूरह मायदा जो है ये ख़त्म हो चुकी है, और सूरह इनाम जो है वो कल से हम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। आज थोड़ी ज़्यादा डिटेल में मैं चला गया। बहरहाल इंशाल्लाह मीटिंग एंड होने वाली है, अब दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो क्वेश्चन आंसर अगर किसी के हैं तो वो